الحمد لله الملك الديان القوي السلطان الحنان المنان، نحمده حمدا ونشكره شكرا في السر والإعلان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة من القلب واللسان، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى آخر الزمان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الميزان. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العظیم. معزز دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آج کی مجلس کا جو موضوع ہے عمومی اصلاحی موضوع اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک شق ہے، وہ یہ کہ شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سلوک میں سالک کو شیخ کی معاونت کرنا چاہیے، نہ کہ شیخ کو تھکانا چاہیے. اس کا کچھ حصہ سنانے کے لیے عمومی اصلاحی موضوع بھی لے لیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ سالک کے لیے کیا حکم ہے وہ بتانا بھی مقصود ہے. اس حصے کو اگر میں بھول بھی جاؤں تو یاد دلا دیں تو آخر میں تھوڑا سا مذاکرہ کر لوں گا. کوشش کرتا ہوں کہ ترتیب وار ایک بات آپ کے سامنے آ جائے. حق تعالی جل شانہ نے حکم فرمایا ہے، جب تمہارے رب کا کوئی حکم آ جائے، جب تمہارے رب کا کوئی حکم آ جائے کہ تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا حکم آ گیا، رمضان کا چاند نظر آ گیا، روزے کا حکم آ گیا، مال قدر نصاب کو پہنچ کر سال ہو گیا، زکوٰۃ کا حکم آ گیا، صحت اور عافیت کے ساتھ، سلامتی اور امن کے ساتھ
مال میں وسعت مل گئی، استطاعت حاصل ہو گئی، راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، تو حج کا حکم آ گیا، کیونکہ وہاں استطاعت شرط رکھی ہے اللہ نے، من استطاع الیہ سبیلا۔ ضرورت پڑی اللہ کے دین کو غالب کرنے کی اور نفیر عام ہو جائے تو جہاد کا حکم آ گیا، اور نفیر عام نہ ہو تو فرض اپنی جگہ ہے، علاقے کے ساتھ مقید، لیکن اس کی فرضیت کو فرض نہ سمجھنا یہ قرآن مجید کا انکار ہے۔ ایک آدمی نصاب کو پہنچ گیا، سال نہیں گزرا، لیکن بقدر نصاب مال موجود ہے، حج کا مہینہ ہے، ذی الحجہ ہے، قربانی کے ایام آ گئے، قربانی کا حکم آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ، اللہ تعالیٰ احکام دیتے ہیں، وہ فیصلہ نبی نے بتا دی، وہ نبی نے سکھا دیا کہ کب اللہ کا ہمارے ساتھ کیا حکم متعلق ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، نماز کا حکم آ گیا اللہ کا، کیسے سمجھ آئے گا؟ اذان میں بلاوا آ گیا، سمجھ لو کہ نماز کا حکم آ گیا۔ یہ اللہ ہی کا بلاوا ہے، کسی اور کا بلاوا نہیں۔ چاند دیکھ لو رمضان المبارک کا تو روزہ رکھ لو، اور چاند دیکھ لو شوال کا تو روزہ افطار کر لو۔ چاند دکھ گیا، اللہ کا حکم آ گیا۔ چاند دیکھنا ضروری نہیں، لیکن اپنی پہلی آمدنی کی چاند کی تاریخ دیکھ کر رکھنا ضروری ہے۔ اس سال ربیع الاول میں میرے پاس مال آیا، آئندہ سال ربیع الاول میں سال پورا ہوا، اب زکوٰۃ ہوگی۔ آدمی انتظار کر رہا ہے، جناب رمضان المبارک آیا تو زکوٰۃ ادا کروں گا۔ زکوٰۃ کا رمضان کے ساتھ کوئی علاقہ نہیں۔ ہاں، شعبان میں میرا وقت آ رہا ہے، چند دن صبر کر لوں تو رمضان مل جائیں گے، اور رمضان میں دے دوں تو ثواب بڑھ جائے گا، گنجائش ہے۔ لیکن اگر ادائیگی سے پہلے مر گیا تو واجب الادا ہے۔ اس لیے جب وقت ہو گیا جب دے ڈالو بھائی۔ شوال میں میرا وقت آنے والا ہے، رمضان پہلے آ گئے ہیں، احترام رمضان میں کہ دوسرے کو بھی خوشیاں منانے کا موقع مل جائے عید کا۔ ایک مہینہ پہلے میری زکوٰۃ نکلتی ہے، نکال دوں، گنجائش۔ لیکن پہلی آمدنی سے چاند کی تاریخ لکھ کر رکھنا ہوگا کہ اس مہینے میں مجھے آمدنی حاصل ہوئی ہے، پھر چاند کے حساب سے سال کا پورا ہونا ضروری۔ عیسوی تاریخ میں، چاند کی تاریخ میں ہر 10 سال میں 1 سال کا فرق آ جاتا ہے، اور اگر کسی نے نہیں دیا تو واجب الادا رہ گیا۔ اس لیے چاند کی تاریخ سے حساب لگانا پڑتا ہے۔ استطاعت ہو گئی، اللہ نے حج کا حکم فرمایا۔ اس کے لیے کوئی آدمی اعلان نہیں کرے گا آؤ حج کے واسطے۔ استطاعت ہو گئی، آپ کے اندر سے آواز آنا چاہیے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے۔
امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین یا مسلمانوں کی جماعت کے بڑے رہبر اور رہنما متفقہ طور پر آپ کو یہ کہہ دیں کہ نفیر عام ہے تو جہاد کے لیے حاضری لازمی۔ ایرے غیرے نہ تو خیرے کے کہنے سے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کے نہیں جایا جاتا۔ آج ضمناً ایک بات سنا دوں، اگرچہ کہ میرے موضوع کا حصہ نہیں ہے، وہ لوگ جو جہاد سمجھ کر عوام کو ناحق قتل کرتے ہیں وہ عند اللہ مجرم ہیں۔ ہم ایسی ہر قسم کی کارروائی کی مذمت کرتے ہیں، چاہے اپنا کرے چاہے پرایا کرے۔ قابل تعریف کام نہیں ہے، جہالت ہے، کسی نے کیا ہو، ثابت ابھی ہوا نہیں، لیکن الزام تو مسلمانوں پر ہی ہے۔ حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن کوئی بھی کرے XYZ، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا، اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا دین و شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جب نفیر عام ہوتی ہے، متفقہ طور پر کبار علماء فتویٰ دیتے ہیں اور فیصلہ سناتے ہیں، تب متحدہ طور پر اپنی جان و مال لگانا یہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز فرض، جیسے روزہ فرض، جیسے زکوٰۃ کا نکالنا سال ہونے پر صاحب نصاب ہو کر فرض، جیسے استطاعت پر حج فرض، ایسے ہی نفیر عام پر جہاد فرض۔ میرے دل میں آیا میں کسی کو مار دوں، جہاد نام دے دوں، یہ جہاد نہیں ہے، فساد ہے، خون ناحق ہے۔ اور اگر کسی مسلمان کا اس میں قتل ہو گیا تو بالعمد قتل کا مجرم ہے، اور بالعمد قتل کا مجرم مسلمان رہتا ہی نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ کچھ نزاکتیں ہیں جو سیکھنے کی ضرورت، علماء سے مراجعت رکھیں، ضرورت پر ان امور کو سیکھیں۔ اس وقت میرا موضوع ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، جب تمہارے رب کا جو حکم آ جائے۔ کب حکم آتا ہے، کیسے آتا ہے، میں نے اس کو سمجھا دیا۔ اب اس حکم کی تعمیل میں نبی علیہ السلام کے طریقے پر اپنے کو عمل پر لگا دینا، یہی عبادت ہے۔ نبی کا طریقہ نہیں ہوگا پھر وہ عبادت سے خارج ہے۔ بہت موٹے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، نہیں سمجھ میں آیا مول صاحب؟ حی علی الصلاۃ، اذان کا حکم آیا، ارے نہیں مول صاحب، وہ نماز اللہ کی یاد کے واسطے، خود اللہ نے قرآن میں فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، لہٰذا مسجد جا کے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، میں یہیں بیٹھ کے اللہ اللہ بول لیتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کا حکم ہے، وہ الگ حکم ہے، اذکر اللہ، یہ الگ حکم ہے، اقیم الصلاۃ، اگرچہ کہ اقیم الصلاۃ لذکری ہے، نماز اللہ کے ذکر کے لیے ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی حیت جو مصطفیٰ نے بتائی وہ ہے تو عبادت ہے، اور اگر اپنی مرضی کی ہے تو بدعت ہے۔ اسی لیے حضرت صوفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علم شریعت میں علم نفس کو شامل کرنے کا نام بدعت ہے۔ میرے جی میں ایسا آ رہا، بس وہ بدعت ہو گئی۔ جی میں آئے سو کرنے کا نام شریعت نہیں ہے، ما جاء بہ النبی الامین کا نام شریعت ہے۔ ایک آدمی ہے، رمضان آیا تو روزے رہنا ہے، معلوم ہے میں 24 گھنٹے کا روزہ رہتا ہوں، میرے میں طاقت ہے، اب یہ روزہ عبادت ہوگا؟ بدعت ہے۔
ایک آدمی کے پاس نصاب کا مال موجود ہے، سال گزر گیا ہے، زکوٰۃ نکالنا ہے، معلوم ہے، لیکن بول رہا ہے کہ زکوٰۃ میں ابا کو دیتا ہوں، قبول ہو جائے گی؟ جس سے پیدا ہوئے ان کو دیا تو بھی قبول نہیں، جو تجھ سے پیدا ہوئے ان کو دیا تو بھی قبول نہیں، کیونکہ یہی مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ صاحب استطاعت ہو گیا، حج کو جانا ہے، معلوم مول صاحب، ٹھیک ہے صاحب جاؤ، پھر اتنی دور جا کو 2 لاکھ خرچ کرنے کی کیا ضرورت، یہیں 10 بچیوں کی شادیاں کر دیتا ہوں، یہ عبادت ہے؟ بدعت۔ عبادت تو نام ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کا۔ جب اللہ کا جو حکم ہو، مصطفیٰ کے طریقے پر اس حکم کو پورا کرنا، یہ عبادت ہے۔ اور اللہ یہ فرما رہے ہیں جب میرا جو حکم آیا وہ عبادت کی شکل میں پورا کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اب ایک دوسری چیز بتا رہے ہیں، اللہ تعبدو، نہیں عبادت کرو گے اگر طریق مصطفیٰ نہ ہوا، نہیں عبادت کرو مگر اسی کی۔ عبادت کیا ہے؟ مصطفیٰ کا طریقہ۔ اب ایاہ کو سمجھیے، اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، اللہ اکبر، الحم ترا پڑھ لیا سورہ فاتحہ کے بعد، امام صاحب کی نماز ختم نہیں ہوئی، انہوں پلٹ کے دیکھیش نہیں، سورہ قریش شروع، ارے ان کی نماز ختم نہیں ہوئی، انہوں پلٹیش نہیں، سورہ معون شروع، ارے انہوں پلٹ کے دیکھے تو اچھا ہے، سورہ کوثر شروع، نماز پڑھ رہا بھائی، کئی کے واسطے لمبی کر رہا ہوں، ارے امام صاحب دیکھ لیے تو آزو بازو کہیں تو بھی رشتہ آیا تو اچھا لگا دیتے ہیں، نمازی بچہ ہے جی بولو، کیا بھائی یہ نماز اللہ کے لیے ہوئی کہ رشتے کے لیے ہوئی ہے؟ بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں الا ایاہ، عبادت کرنا ہے نا تو اسی کی کرنا، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے۔ اس عظیم الشان آیت کے اس پہلے جز کو اگر سمجھ گئے ہیں تو اس کے بعد ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ مجموعہ ہے حقوق اللہ کا۔ یہ اتنا جملہ کیا ہے؟ اس میں پورے اللہ کے احکام آ گئے، جو انہوں نے کرنے کو کہا سب آ گیا، اور جو انہوں نے نہ کرنے کو کہا وہ بھی آ گیا۔ ارے انہوں نے عبادت کرو بولے، ارے انہیں شراب نہ کو پیو بولے، نہیں پینا چاہیے عبادت ہے۔ انہوں زنا نہ کو کرو بولے، نہیں کرنا چاہیے عبادت ہے۔ انہوں بد نظری مت کرو بولے، نہیں کرنا ہی عبادت ہے۔ انہوں غرور اور تکبر نہ کرو بولے، غرور اور تکبر نہ کرنا ہی عبادت ہے۔ عبادت ایک قسم ہے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، کتب علیکم الصیام، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادہ، یہ اللہ کے احکام ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے احکام احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت کو حلال کیا، حلال تجارت عبادت، سود سے بچ جانا کیونکہ انہوں نے سود سے روکا عبادت، لا تقربوا الزنا عبادت ہے۔ شکلیں الگ ہیں، ایک میں کرنے کو کہتے ہیں،
اور دوسرے میں نہ کرنے کو کہتے ہیں۔ کرنے کا کام کر لینا عبادت، اور نہ کرنے کے کام سے رک جانا عبادت، اتنی جامعیت۔ شعور ہے تو ثواب ہے، شعور نہیں ہے، نیت نہیں ہے تو ثواب سے خالی ہو جاتا بندہ۔ الا ایاہ، کرنے کا کام کرو تو اسی کے لیے کرو، نہ کرنے کے کام سے رکو تو اسی کے لیے رکو۔ جو کام بھی کرو برائے خدا کرو، نیت ہر ایک کام میں قرب و رضا کرو۔ اگر برائے خدا نہیں ہے تو پھر اجر اس کا کچھ نہیں۔ الا ایاہ، یہ ایک جملہ بتاتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ عبادت مقبول اور معتبر ہے، اور بدون اخلاص عبادت اللہ کے نزدیک معتبر نہیں۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ قربانیاں کرتے ہو، بڑے بڑے جانور لڑکاتے ہو، اللہ میں کو گوشت جاتا کہ خون جاتا؟ کیا جاتا؟ التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، اخلاص یہاں ہوتا ہے، یہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ ایک جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم وکذا فی روایت اعمالکم۔ نہ اللہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے۔ ایک جگہ ہے نہ صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، ولیکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو، تمہارے دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ الا ایاہ، کیا کرنا پھر؟ اللہ کے لیے کرنا سیکھ لو۔ اس میں تمام حقوق اللہ آ گئے۔ میں نے آج جو بات عرض کرنی ہے، جملہ چھوٹا ہے مگر گہرائی دیکھو کتنی ہے۔ ایک لفظ میں اللہ نے پورے قرآن کو سمو دیا ہے۔ جتنے آیات اوامر ہیں اس میں، اور جتنے آیات مناہی ہیں اس میں ہے۔ عبادتیں کیا کیا ہیں اس میں ہے، اور عبادتیں کب عبادت ہوتی ہیں اس میں ہے، اور عبادتیں کس کے لیے ہونی چاہیے اس میں ہے۔ اتنی جامعیت ہے صرف اس جملے میں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ فرمایا کہ یہ آیت اتنی جامع ہے کہ اللہ کے تمام حقوق کو گھیرتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے اگر اپنے حق کے بعد کسی کا حق بیان کیا ہے تو وہ ہے تمہارے والدین۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ توریت کی وہ تعلیمات جسے پڑھ کر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ چہک گئے تھے اور کہنے لگے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو توریت میں کیا آداب بتائے گئے ہیں، کیا تھا اس میں، کیا تھا اس میں؟ فرمایا توریت میں جو باتیں مذکور تھیں وہ تو اللہ نے قرآن میں ذکر کر رکھی۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل توریت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اس آیت میں سورہ بقرہ کی حق تعالی جل شانہ نے 8 احکام دیے۔
ان احکام میں جو باتیں موجود ہیں اللہ نے تو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ والی ایک آیت میں دے دی ہیں. پھر جب اس توریت سے مانوس ہونے لگے تو پیارے آقا کو ناراضگی محسوس ہونے لگی، پیارے آقا ناراض ہونے لگے، اور سیدنا ابو بکر صدیق اس کو محسوس فرمانے لگے. کچوکا دیا اپنی کوہنی سے حضرت عمر ابن خطاب کو، کہا کہ دیکھتے نہیں کہ رخ انور کا کیا حال ہے. دیکھا دونوں ابروؤں کے درمیان رگ حمیت پھڑک اٹھی. کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اس بات سے راضی ہوں کہ میرا دین اسلام ہے، میرے رب اللہ ہیں اور میرا دین اسلام ہے، اور میں اس بات سے راضی ہوں کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غصہ کافور نہ ہوا، پڑھتے گئے کلمات، پڑھتے گئے بکثرت. جب ان کو پڑھا تب جا کر سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں جمال ظاہر ہوا. کیا کافی نہیں ہے ہمیں ہمارے نبی کا دین کہ کہیں اور دیکھنے کی ضرورت پڑے؟ کیا یہ دین ناتمام ہے، نامکمل ہے کہ کہیں اور جھانکنے کی ضرورت ہو؟ کیا یہ وہ دین نہیں جس سے اللہ راضی ہوا؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اللہ نے دین اسلام کو پسند کر لیا. کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم کہیں اور دیکھیں؟ ان باتوں میں سے جو 8 باتیں بتائی گئی تھی، بنی اسرائیل کے لوگوں سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں، اس میں بھی یہی تھا کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، نہیں عبادت کرو تم مگر اللہ کی. اس کے ساتھ فرمایا گیا وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. 8 باتوں میں دوسری بات کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. یہاں جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی حقوق اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا حکم جو دے رہے ہیں حقوق العباد کا، اور حقوق العباد میں اپنے بعد سب سے زیادہ جس کو حقدار جانا ہے، اللہ نے مانا ہے بلکہ بیان کیا اور بتایا ہے، وہ ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تفاسیر میں لکھا ہے کہ 3 باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت کے لیے مشروط کر دیا 3 باتوں کے ساتھ. اصل منشأ خدابندی ہے اللہ کی اطاعت، مشروط کر دیا اطاعت مصطفی کے ساتھ. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو. اللہ آپ کی اطاعت کیسے کروں گا؟ رسول کی اطاعت کر لے میری اطاعت ہو جائے گی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کر لے گا اللہ کی اطاعت ہو جائے گی. تو مشروط ہو گئی نا. اللہ آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، یہی کہہ رہا تھا نا میں ابھی، اطاعت مصطفیٰ نہ ہو، اتباع مصطفیٰ نہ ہو تو اللہ کے نزدیک وہ معتبر نہیں. اللہ نماز آپ کا حکم ہے اطاعت کروں گا، روزہ زکوٰۃ حج آپ کا حکم ہے اطاعت کروں گا. اللہ فرما رہے ہیں کرو، لیکن شرط ہے اطیع الرسول. اگر رسول کی اطاعت ہے تو میرے نزدیک قابل قبول، ورنہ تیرا یہ ماننا اللہ کے نزدیک مقبول نہیں. تو ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ مشروط ہوگی. دوسرا حکم اللہ رب العزت نے دیا ان اشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی. اور فرمایا کہ اللہ اپنا شکر اس وقت قبول کرے گا جب تیرے ماں باپ کا تو صحیح شکر ادا کر سکے گا. اگر ماں باپ کا شکر ادا نہ کیا تو اللہ کے شاکر بندوں میں شمار ہی نہیں ہوتا. جملہ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی گہرائی کو تولنا میرا بیان نہیں ہے، مفسرین نے لکھا ہے اطیع اللہ
مشروط ہو گیا اطیع الرسول کے ساتھ۔ انشکر لی، اللہ کا شکر ادا کرنا لازم واجب۔ کیسے بڑے ہمارے محسن ہیں، منعم ہیں، معطی ہیں، کیسے جواد ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیا؟ سب کچھ جو کچھ ہمارے پاس ہے انہی کی عطایا ہیں۔ جب ان کا شکر کرنا چاہتے ہو، فرمایا کہ یہ نعمتیں تو اس وقت، ان نعمتوں کا شکر اس وقت قبول کروں گا جب کہ تجھے دینے کے لیے، ان نعمتوں کو نوازنے کے لیے جن کو میں نے ذریعہ بنایا ہے تو ان کا شکر ادا کر۔ یہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ماں باپ کی وجہ سے ملی نا، اگر ماں باپ نہ ہوں تو یہ نعمتیں ہمارے پاس ہوتی نہیں ہوتی۔ تو کیا فرمایا؟ انشکر لی ولی والدیک، ماں باپ کا شکر کر، میرا شکر جو کرے گا قبول کر لوں گا، کمی بھی ہے تو پوری کر لوں گا، ایکسکیوز۔ اور تیسری چیز فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ علماء فرماتے ہیں ایک بندہ نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، قبول نہیں۔ ایک بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، قبول نہیں۔ کھلے لفظوں میں سن لیجیے، ایسا ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے مالدار ہیں، سال میں ایک بار چلو پینالٹی ہے دے دو، اسلام کا جرمانہ ہے، مسلمان ہے بول کے دینا ہے، زکوٰۃ دے دیتے، نماز نہیں پڑھتے۔ کیا خیال ہے یہ زکوٰۃ قبول ہے اللہ کے پاس؟ نہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ مشروط ہے، اطاعت خدا اطاعت مصطفیٰ کے ساتھ مشروط، شکر خدا شکر والدین کے ساتھ مشروط، بدنی عبادت مالی عبادت کے ساتھ مشروط۔ اگر مال لگایا بدنی عبادت نہیں کی، اللہ محتاج نہیں ہے، چل نکل، ایسے بہت سے آتے رہتے جاتے رہتے۔ میں نے قارون کو دے دیا، فرعون و حامان کو دے دیا، شداد و نمرود کو دے دیا، تمہاری کیا بساط؟ میں نے ان کو جو دیا اس کا کچھ بھی تم کو نہیں دیا، جو کچھ انہیں نوازا گیا اس کا کچھ بھی تمہارے پاس نہیں، جسم کے اعتبار سے، دل ڈول کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، مال و منال کے اعتبار سے، عیال کے اعتبار سے، انہیں جو دیا گیا ہے اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ میں ایک بار یہ بات بولا تو ایک صاحب بولے نہیں سمجھ میں آیا، مول صاحب مطلب بہت ایزی ہے، پہلے لوگوں کے پاس جو ہے نا اپنے پاس اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، سمجھنا آج کے زمانے میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ کیسا سمجھائیں گے بھائی؟ بولا تمہارے دادا کا نہیں کیا تھا؟ ارے کیا کھیتی باڑی کرتے تھے، تھا کیا؟ بولے 1 ایکڑ زمین تھی۔ بولے تیرے پاس کتنے ایکڑ ہے؟ پوچھا 100 گز بھی نہیں ہے، وہ تو اس کو بولتے ہیں عشر عشیر۔ جب تیرے دادا کنے جو تھا وہ تیرے کنے نہیں ہے تو 100 گز میں جترا رہا۔ تو جو پہلے لوگوں کو اللہ نے دیا ہے اس کے مقابلے میں ہمیں کچھ نہیں دیا، تو وہ خدا کہہ رہا ہے مانو تمہیں کیا دیا ہوگا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ان کو عمر دی 900 سال، جی کہ بتا 100 کے اوپر چلے گیا تو ہر دن کے 1 گھنٹے کے 100 روپے انعام ہے۔ کوئی 60-70 میں ہی پنڈو ٹپک جاتا، درخت سے پھل پک کے گر جاتا ہے۔ کہاں وہ عمریں، کہاں وہ صحتیں، کہاں وہ قوتیں؟ من اشد منا قوہ، ایسے ہی نعرہ لگایا انہوں نے کہ کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور زمین؟ انا ربکم الاعلی، کیا یہ دعویٰ ایسے ہی ابز لگایا تھا اس نے؟ پورا اقتدار کلی حاصل تھا تب اس نے لگایا تھا۔ جب انہیں اتنا دیا ہوا ہے تو ہمارے پاس ہے ہوتا کچھ بھی نہیں۔ انہوں چھپا کو کیسو ڈھونڈ لیتے بیٹھے ہوئے، احرام مصر میں کھودتے جا رہے ہیں، شاید اس میں یہ ممی میں نکلتا ہوں گا، وہ پپا میں نکلتا ہوں گا۔ بھائی یہ دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، اس مختصر سی زندگی میں ایک ہے اللہ کے حقوق، اس کو ادا کروں، اور دوسرے ہے اللہ کے بندوں کے حقوق، اور بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ مقدم اللہ نے جن کو فرمایا وہ ہمارے والدین ہیں۔ ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اچھی طرح سن لینا،
جتنے نوجوان ہیں اور جن کے والدین موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک بندہ فرض ادا کر رہا ہے، ماں باپ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے بلاتے ہیں، ان کے کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں جلدی جلدی فرض ادا کر کے آدمی ان کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ لیکن اگر والدین بڑھاپے میں، ضعف اور پیرانہ سالی میں، کمزوری میں اپنے بچوں کو بلاتے ہیں جبکہ ان کو پتہ ہے کہ بچہ نماز میں ہے اور وہ نماز نفل ہے، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے اس نفل نماز کا توڑ دینا لازم ہے، کیونکہ اللہ یہ کہے گا کہ میں نے لازم تو نہیں کیا تھا، تو تیرے شوق سے کر رہا تھا، لیکن تیرے شوق سے زیادہ مجھے تیرے ماں باپ عزیز ہیں، اگر تو ان کو خوش کر لے گا میں خوش ہو جاؤں گا۔ اللہ نے اپنی خوشی کو، اللہ نے اپنی رضا کو، اپنی چاہت کو اعمال میں چھپا کر ہمیں حکم دیا ہے، اعمال کرتے رہو، میں راضی ہو گیا تمہارا کام بن جائے گا۔ نمازیں کس کے لیے ہے؟ اس کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے۔ زکوٰۃیں کس کے لیے ہے؟ اس کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے۔ حج کس کے لیے ہے؟ اس کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے ہے۔ جہاد کس لیے ہے؟ اس کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے۔ انفاق کس لیے ہے؟ قربانیاں کس لیے ہے؟ اس کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اعمال میں اس نے اپنی رضا کو پوشیدہ کر دیا، یہ نہیں بتایا کہ کس عمل سے راضی ہوں گا، اس لیے ہر عمل کرنا لازم و واجب ہے۔ لیکن جب نفل کام کر رہا ہے کہ اس کی رضا شاید اس سے مل جائے، اب وہ یہ کہتا ہے، اس کا نبی یہ کہتا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر نفل نماز میں بندہ ہے اور ماں باپ نے اپنے ضعف کی وجہ سے آواز دے دی تو اب تیرا نماز پڑھنا مقبول ہی نہیں ہے، چھوڑ دینا نماز، نفل نماز توڑوا دی، نفل نماز توڑوا دی۔ سمجھیں اس سے کہ اللہ کے نزدیک یہ کیا معاملہ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی رباعی میں فارسی کی حکایت بیان کرتے ہیں، ایک بندہ اپنے باپ کی خبر کی زیارت کو نہیں جاتا۔ ہمارے زمانے کا جو حال ہے ذرا اس کو تصور کر لیں، کسی کے ماں باپ کا انتقال ہوا، روزانہ قبرستان کو جاتا، پانی ڈالتا، پھول چڑھاتا، دعا کرتا، کرنا نہیں کرنا وہ مفتیوں سے پوچھ لو، کیا کرنا کتنا کرنا مفتیاں بتاتے، کر رہے سب بول رہا ہوں، ہوتا نہیں ہوتا ہے کیا بھائی، بڑے محبت سے بھائی میرے ماں باپ دعا کرتا ہے، یہ کرنا دعا کرنا ہے، باقی نہیں کرے تو چلتا۔ ان کو ضرورت تمہارے پھولوں کی نہیں ہے، ان کو ضرورت تمہارے ایصال ثواب کی ہے، ان کو ضرورت تمہاری دعائیں مغفرت کی ہے۔ اب تو ان کے اعمال بند ہو گئے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اس سے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے، اب وہ آس لگا کر ہماری طرف دیکھتے ہیں، کاش میرا بیٹا کوئی درود ہی پڑھ کر ہماری طرف ایصال کر دے، بھیج دے، یہ درود کے نذرانے بھیجو ان کے پاس، یہ تحفے کی شکل میں پہنچتے ہیں مرحومین کی طرف، تلاوت کے نذرانے بھیجو ان کے پاس، یہ تحفے کی شکل میں مرحومین کے پاس پہنچتے ہیں، دعائے مغفرت کی شکل میں بھیجو ان کے پاس، یہ تحفے ہیں جو ان کی بارگاہ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ ہے کرنے کے کام، لڑنے کے کام نہیں ہے۔ ایصال ثواب کے ہم قائل ہیں، مانتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں، لیکن شریعت نے جتنی لمیٹیشن دی ہے اس سے باہر مت جاؤ، اس قید میں رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، عجیب، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک زاویہ بیان کیا ہے، جیسے اپنی عبادت کو مخفف کر دیا نا، ہر شکل کو اللہ نے بیان کر دیا، اسی طرح حقوق العباد میں والدین کے حقوق کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہر جزئیے کو ملحوظ رکھا اس آیت میں۔ ٹائم میرے ہاتھ سے ایسا نکل رہا ہے جیسے ریتی ہاتھ میں سے نکل جاتی، میں سوچ رہا ہوں کیا بولوں کیا نہ بولوں۔
اما یبلغن. شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی، ایک آدمی ہوتا ہے روز قبرستان جاتا ہے، کب؟ ابھی انتقال ہو، 40 دن ہو گئے، اس کے بعد روز جاتا. اب کب جاتا؟ ہفتے میں جمعہ. رمضان لگ گیا، روزوں کے بہانے جانا آنا بند، پھر شب قدر کچھ جاتا، اس کے بعد پھر برات کو برات. کیوں بھائی؟ یہی چل رہا ہے نا آج کل. اب برس بیت جاتے ہیں، کبھی ماں باپ کی خبر کی زیارت بھی نہیں ہوتی. کبھی بچے پوچھ لیں کہ بابا دادا کی خبر کہاں ہے، وہ تو وائنس کیا کی تھی رے بیٹا، نہیں مل رہی، بہت دن ہوا میرے کو بھی جانا نہیں ہوا. کیا خیال ہے؟ یہی ہوتا نا. شیخ سعدی اسی لیے فرما رہے ہیں تو خبر کو باپ کی نہیں جا رہا اور تجھے امید ہے کہ تیری اولاد تیرے لیے کچھ کرے، تو اپنے باپ کی خبر کی زیارت کو اپنے لیے عار سمجھ رہا ہے، اپنی ماں کی خبر کی زیارت کو اپنے لیے تکلیف دہ مرحلہ سمجھ رہا ہے، اور تجھے یہ توقع ہے کہ تیری اولاد تیرے لیے مرنے کے بعد اصالہ ثواب کرے گی. جب تو نہیں کرا تو انہیں کیسا کریں گے؟ یہ گزشتہ مجلس کا ایک حصہ ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ کچھ چیزیں نقد دم ملتی ہیں، یہاں کرو یہاں فائدہ ہے. اس میں سے ایک ماں باپ کی خدمت ہے، اور اگر ان کی نافرمانی ہے اور ان کے ساتھ بغاوت اور عناد یہاں کیا تو سزا یہیں ملتی ہے. چونکہ خواتین اسلام بھی موجود ہیں تو ایک حکایت مجھے یاد آ گئی اس موقع پر، اچھی لگی تھی، سنا دیتا ہوں. عام طور پر بچہ ماں باپ کا بہت فرما بردار رہتا ہی ہے. کب تک رہتا؟ شادی تک. ادھر شادی ہوئی، میں اکثر و بیشتر کہتا رہتا ہوں جب بھی نکاح میں جانا ہوتا ہے کہ بھئی یہ 2 چکی کے پارٹوں کے بیچ میں پھنس گیا. اب نے ادھر نیچے بیوی، ادھر اماں بابا اوپر، دونوں کے بیچ میں یہ، ان کو دیکھا تو انہیں چھٹ جاتی، ان کو دیکھا تو انہیں چھٹ جاتا. اعتدال یہی ہے، نہ یہ چھوٹے نہ وہ چھوٹے، اس کا بھی حق ہو اس کا بھی حق، ان کے حقوق بھی ادا ہوں ان کے حقوق بھی ادا ہوں. جو بندہ یہ کر لے وہ ایسا ہی ہے جیسے کیل کے سہارے کوئی دانہ پھنس جائے. جو دانہ کیل کے سہارے پھنستا ہے نا وہ محفوظ ہو جاتا ہے، پستا نہیں ہے، ورنہ پھر پس جاؤ گے. کیل کا سہارا کیا ہے؟ یہ کیل شریعت مطہرہ کی ہے، جس کے جو حق شریعت نے بتائے ہیں اس کیل کو مضبوطی سے پکڑے رہو، چمٹے رہو اس سے، ان دونوں کے حقوق دے دو، پھر تم پسو گے نہیں درمیان میں آ کر، پٹو گے نہیں تم درمیان میں آ کر. شریعت مطہرہ کی کیل کو مضبوطی سے پکڑے رہے. ایک مرتبہ میاں بیوی میں بڑی محبت تھی، ویسے عام طور پہ ہوتی ہی ہے، الا ماشاء اللہ اس زمانے کا نہیں معلوم. میں اکثر و بیشتر بولتے رہتا ہوں کہ بھائی 2000 کے بعد وہ ماڈلز آنا بند ہو گئے، ذرا فرما برداریاں پہلے کے جیسی نہیں رہی، ذرا کچھ کمی آ گئی ہے. پہلے کی گاڑیاں مضبوط ہوا کرتی تھی، اب کی جو گاڑیاں ہیں اتنی مضبوط تو نہیں ہے نا. یہی معاملہ ہے. پہلے کی خواتین کے اندرون میں ایک جذبہ تھا اپنے گھر والوں کو بڑا سمجھنے کا اور ان کے ماتحت رہنے کا، اور آج کی خواتین میں یہ ملکہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے بات کو گھر میں جھگڑا ہے. اور ہر گھر میں، پہلے زمانے میں ہزاروں میں بلکہ پورے گاؤں میں کہیں ایک خاتون مطلقہ ہو جاتی تو سب سے معیوب گھرانہ سمجھا جاتا تھا. آج ہر گھر کا رونا یہ ہے کہ اس گھر میں مطلقہ موجود ہے، الا ماشاء اللہ وہ چند ایک ہوں گے ہزاروں میں ایک، لیکن اکثر گھروں کا حال یہ ہے. کیوں بھائی؟ میری نہیں سنتے، وہ اماں کو چپک کو رہتے ہیں. یہی بڑا مسئلہ ہے. جو خاتون کا قصہ میں سنانا چاہتا تھا اس میں بڑا سبق ہے. دونوں میاں بیوی میں بڑی محبت تھی، تو ادھر بیوی بلاتی تھی تو ادھر ماں بھی آواز دیتی تھی. دیکھو ماں ہے نا، اس کو ایک احساس ہوتا ہے، وہ بچہ جسے میں نے اپنا خون جگر دودھ کی صورت میں پلایا ہے، وہ بچہ
جس کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھایا ہے، وہ بچہ جس کے لیے میں گیلے میں سوتی رہی ہوں اس کو سوکھے میں سلایا ہے، وہ بچہ جس کو انگلی پکڑ کے میں نے چلنا سکھایا ہے، اب دھیرے دھیرے ماں سے تھوڑا دور ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو بچہ مجھ سے کہیں دور نہ ہو جائے، اس احساس کے پیش نظر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جب بیوی پکارتی ہے ماں بھی پکارتی ہے۔ اب اگر یہ ماں کی آواز سن کر لبیک کہے، ضرور بولتی میری تو تمہارے پاس کوئی قدر ہی نہیں ہے، اور اگر بیوی کی محبت میں اب بھی آ رہا ہوں بول کے اماں کو بولا اور ادھر گیا، تو اب اماں کو یہ دھکا لگ جاتا ہے کہ میں نے اتنا سب کچھ جس کے لیے کیا، ایک پرسوں آئی ہوئی لڑکی کی خاطر ان میرے کو چھوڑ دیا۔ آتا ہے ایک طرف جھک جاؤ، بعد میں منا لو، ماں کی طرف جھک جاؤ، اس کی آواز پر لبیک کہہ لو، اس کے بعد بیوی کو راضی کرنے کے لیے جو پاپڑ بیلنا پڑے بیل لو، لیکن ماں کی آواز پر لبیک کہیں گے اس کے دل سے دعا نکل جائے گی، اور یہ دعا ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بھی ہے اور راہ نجات بھی، اور یہ دنیا کے لیے بہترین متاع بھی، سبب برکت ہے اور یہ ڈھال ہے۔ جب ایک بزرگ کی والدہ کا انتقال ہوا تو دوسرے بزرگ ان کے پاس تعزیت کے لیے آئے، کہنے لگے بابا سنبھل جانا سنبھل جانا۔ لے کیا مطلب ہے حضرت؟ اب تک جس کی دعاؤں نے تمہیں ڈھال بن کر سنبھالا تھا، اب وہ ڈھال بن کر تمہیں آسرا دینے والی ماں نہ رہی۔ تو اس بیوی جب پکارتی ماں بھی پکارتی تھی، شوہر ماں کی طرف چلا جاتا تھا، بیوی کو بعد میں منا لیتا تھا۔ ایک مرتبہ شوہر اور بیوی آپس میں محبت میں بیٹھے ہوئے تھے، شوہر نے پوچھ لیا کہیں تم ناراض تو نہیں ہوتی ہو؟ میری بہنوں سے گزارش ہے ان جملوں کو غور سے سننا، اس میں خاص سبق ان کے لیے ہے، پیغام ان کے لیے۔ دیکھو بھائی، شوہر بیوی سے پوچھ رہا ہے کیا بھائی میری اس حرکت سے ناراض تو ہوتے ہوں گے نا؟ کیوں تو میں اماں بلائے چلے گیا، تم بلائے تو نہیں آیا ہوں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے کبھی نہیں سوچا جو آپ سوچ رہے۔ ہر عورت کو خیال آتا میں بلائی تو نہیں آئی، میری کوئی عزت نہیں ہے، میرا احترام نہیں ہے، میری قدر نہیں ہے، میں ان کے واسطے سب چھوڑ کے آئی، مگر ایک آواز دی تو میری بات نہیں سن رہے انہوں۔ ہر عورت کو خیال آتا، تمہارے کو نہیں آتا؟ اس عورت نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے جو ہماری عورتوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے جب تم اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہتے ہو تو میری نگاہوں کے سامنے میرا بچہ آ جاتا ہے۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کل میں بوڑھی ہو جاؤں اور جب میں آواز لگاؤں تو میری آواز پہ بھی اسی طرح کوئی لبیک کہنے والا ہو۔ میں تو اس سے خوش ہوتی ہوں کہ آپ اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں، تو آپ کو دیکھ کر بیٹا وہی سیکھے گا اور اپنی ماں کی خدمت کرے۔ عورت کے ذہن میں اگر اتنا آ جائے، اتنا اولاد جو سیکھتی ہے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتی ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ ان یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ اس حدیث سے استنباط کرتے ہوئے علماء نے فرمایا ہے کہ جیسے ماں باپ کو دیکھ کر بچہ یا مسلمان رہتا ہے یا یہودی یا نصرانی یا مجوسی رہتا ہے، ایسے ہی ماں باپ کو دیکھ کر فرما بردار یا ماں باپ کو دیکھ کر نافرمان ہوتا ہے۔ اگر شوہر ماں کی خدمت کر رہا ہے اور تو خوش ہو جاؤ، تمہاری اولاد اپنے باپ کو دیکھ کر تمہاری خدمت کے لیے بیوی سے زیادہ تمہاری آواز پر لبیک کہنے والی ہوگی۔ لیکن اگر تم نے اپنی شوہر کو اپنی ماں سے روکا، اس کی ماں سے روکا، اور اگر وہ تمہاری محبت میں تمہاری طرف آ بھی گیا، تمہاری اولاد پھر تمہاری بہو کی ہو جائے گی، تمہاری نہیں رہے گی۔ سنبھالنا اس لیے اعتدال کو قائم رکھنا۔ اور جہاں تک ماؤں کا ہے مسئلہ، اگر بوڑھی مائیں ہیں تو میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ نوجوان اب جو نسل ہے، اس نسل میں پہلے کے جیسے ملکات اور جذبات نہیں رہے، تھوڑی سی آزادی دے دو،
شاید وہ بچ جائیں آپ کی بد دعا سے. خدا نہ کرے اسی وقت آپ بلائیں اور وہ بیوی کی طرف چلا جائے، آپ کی آواز پر وہ لبیک نہ کہے، آپ شاید کچھ نہ کہیں، خدا ان پر بلائیں اتار دے گا. میری بات نہیں، پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حاشیہ مشکات میں عبارت موجود ہے، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء. بلائیں، وبائیں، آزمائشیں، مصیبتیں یہ کیوں آتی ہیں، کب آتی ہیں؟ جب بندے 15 کام کرنے لگیں تب آتی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ. جب بیویوں کی اطاعت میں ماؤں کی نافرمانی ہو، پھر اللہ کی جانب سے بلاؤں کو اجازت مل جاتی ہے کہ جاؤ ان کو جو کرنا ہے کر دو. تعویذوں کی ضرورت نہیں ہے، ماؤں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. پلیتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ماں باپ کی دعاؤں سے آسرا اور سہارا ملتا ہے. وہ ڈھال ہے، ڈھال، ان کی دعائیں شامل حال ہیں عافیت میں ہو. اور اگر خدا نہ کرے ان کی بد دعا ملی، پھر تو کوئی راستہ نہیں. اب بھائی سلوک کی مجلس میں یہ تو عام اصلاحی بات ہے، دوسرے مولویاں بہت کرتے رہتے ہیں، تم گئی گو. یہ ہے آخری حصہ. دیکھو بھائی، میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک مرید ہوتا ہے شیخ کو تھکاتا نہیں، اور دوسرا مرید ہوتا ہے شیخ کو تھکاتا ہے راہ سلوک طے کرانے کے لیے. کیا مطلب؟ دیکھو، ایک بندہ آپ کو دین کی طرف، آخرت کی طرف، رب کی طرف، مصطفیٰ کی طرف، جنت کی طرف بلا رہا ہے. ایک بندہ بلا رہا ہے آپ کو. دوسری جانب یہ ایک رسی ہے دین و شریعت کی، جسے ڈال کر شیخ اپنی طرف کھینچتا ہے اور اپنا مولا کی طرف ڈھکیل دیتا ہے. ایک رسی سے ادھر کھینچ رہے، رسی کا کھیل تو کھیلے ہوں گے نا. ایک آدمی ایک طرف سے رسی کھینچ رہا اور دوسری طرف سے نفس بھی آ گیا، شیطان بھی آ گیا، اور دوسری رسی ہو گئی جی فسق و فجور اور معصیت بھی آ گئی، ناشکری اور کفران نعمت بھی آ گیا. یہ سب رسیاں ہیں. دوسری طرف سے تیز رسیوں سے لوگ کھینچ رہے ہیں، تو ایک آدمی جس طرف سے کھینچ رہا ہے ادھر جاتے کہ 10-12 مل کے جدھر کھینچ رہے ہیں ادھر جاتے. تو فرمایا کہ جو شیخ کو اس طرح کر کے تھکاتے ہیں وہ منزل مقصود تک روحانیت میں نہیں پہنچ سکتے. تو دو باتوں کا لحاظ کرو، تو شیخ تھکے بغیر تمہیں منزل مقصود تک پہنچائے گا. پہلی بات، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں شیخ کے اشارے ابرو کو سمجھو، وہ جو کہے وہ کر لو. دوسری بات، اسے کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑے، خود آگے بڑھو. اور خود آگے بڑھنے کا راستہ ماں باپ کی دعا ہے. کیسے آگے بڑھیں شیخ کی طرف؟ ماں باپ دعا دیں گے، تم شیخ کی طرف آگے بڑھ جاؤ گے، شیخ تمہیں مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچائے گا، اور مصطفیٰ تمہیں رب کے قدموں میں پہنچا دے. راستے کی ابتدا اپنی طرف سے پہل کرنا. کیسے ہوگی؟ ماں باپ کی خدمت سے ہوگی. ایک شخص حج کے لیے نکلنا چاہتا تھا، ماں کے پاس آ کے کہنے لگا اماں میرے کو حج کو جانا ہے. بولے بیٹے میں بڈھی ہو گئی، اب ایسے بڑھاپے میں تم حج کو چلے گئے تو میری خدمت کون کریں گا؟ نہیں بولا تم کیا تو بھی کر لو، میں حج کر کے آتا ہوں. تو علماء نے لکھا ہے اگر فرض حج ہے تو کر لینا چاہیے، نفل ہے تو ماں کی اطاعت کر لینا چاہیے، کیونکہ ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہے، فرض ادا ہو گیا اب لازم نہیں ہے. نفل کا معاملہ ہے تو اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا، فرض میں نہیں. فرض میں اللہ کا حکم پہلے ہے. ماں نے کہا کہ بیٹا میری خدمت کون کرے گا اگر تم نہ رہو؟ حالانکہ فرمانبردار تھا بچہ، لیکن حج کا بھی شوق ہوتا ہے. تو بیٹے نے کہا کہ نہیں، بولے میں حج کر کے آئے بعد ہی خدمت کرتا ہوں تمہاری، اب تو بس. چلے گیا.
عجیب معاملہ ہو گیا. ایک علاقے میں راستے میں رات ہو گئی تو ایک مسجد میں سو گیا. اس علاقے میں رات میں چوری ہوئی اور چور نے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تو مالک مکان جاگ لیا. مالک مکان جاگ گیا تو چور کے پیچھے دوڑ لگائی. چور مسجد میں گھس گیا. سامان اس نے سوتے ہوئے آدمی کے پاس پھینک کر دیوار پھلانگی مسجد کی اور باہر کود کر بھاگ گیا تاکہ لوگوں سے بچ جائے. سامان رہے گا تو لے کر بھاگنا مشکل ہوتا ہے. اس نے سامان چھوڑا, جان بچی لاکھوں پائے, اس وقت جان بچاؤ یہ سوچ کر دوڑ لگا دی. چونکہ سوئے ہوئے آدمی کے پاس ڈال دیا تھا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہی جو ہے نا اداکاری کر رہا ہے سونے کی, اصل میں چور یہ ہے کیونکہ مال مسروقہ اس کے پاس پایا گیا. لے کے حاکم وقت کے پاس گئے. حاکم وقت سے اس نے کہا کہ میں تو حج کی غرض سے جا رہا تھا, سفر میں رات ہو گئی تو یہاں میں نے قیام کیا, میں کوئی چور نہیں ہوں. کہا کہ اس کو گدھے پہ بٹھا کے پورے گاؤں میں پھراؤ, اپنے کو جو ہے نا حاجی بتانے کی کوشش کر رہا حالانکہ چور ہے بیٹا. تو اس نے کہا چور نہ کہو, ماں کا نافرمان کہو. ماں کا نافرمان کہو اس لیے کہ میں نے چوری نہیں کی ہے, ہاں ماں کی نافرمانی کی ہے اور اللہ نے اس ذلت میں مبتلا کر دیا. سالکین طریقت کو بھی یہ لحاظ رکھنا ہوگا, تب سلوک ہمارے لیے آسان ہوگا. ارے کوئی اور مثال, یہ تو ایک کوئی واقعہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. چلیے ایک بہترین واقعہ قرآن و سنت سے آپ کو سناتا ہوں. جیسے قادریت معروف ہے, چشتیت معروف ہے, نقشبندیت اور سہروردیت معروف ہے, بہت سے سلاسل ہیں, ایسے ہی ایک سلسلہ اویسیہ ہے. ٹھیک ہے, حضرت اویس قرنی کا بھی معاملہ یہی تھا. ایک طرف دل بے قرار ہے اور ایسی روحانیت تھی, آپ کو تعجب ہوگا, علاقہ یمن میں رہتے تھے لیکن مسجد نبوی کی اذان اللہ تعالیٰ ان کو سنا دیتا تھا. کیا روحانیت. اپن مسجد عثمان کے باہر کیا ہو رہا تو نہیں پتہ چلتا اپنے, نمازیں مسجد نبوی کی اذان سن کر پڑھتے تھے. اویس قرنی, دین ان کے علاقے تک پہنچ گیا. چونکہ مصطفیٰ کی زیارت نہیں ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم تو بے قرار رہنے لگے تھے. زمانہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک مرتبہ اپنی ماں سے کہنے لگے, اماں پیارے آقا کا مکھڑا دیکھ کر آنا چاہتا ہوں, اجازت دے دیجیے. اماں نے کہا کہ بیٹے پیرا نسالی ہے, کوئی اور میرا معاون نہیں ہے تیرے سوا, اب تو جائے گا تو کیا ہوگا. ادھر دل ماں کی طرف اور ادھر دل مصطفیٰ کی طرف. نہ جاؤں تو حسرت رہ جاتی ہے, اور اگر جاؤں گا نہ جاؤں تو ایسی صورت میں ماں کی خدمت تو ہو جائے گی لیکن آقا کا چہرہ نہیں نظر آئے گا, اور اگر جاؤں گا تو واقعی ماں کو ضرورت ہوگی تو اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا کوئی نہ ہوگا. ماں کی خاطر سفر نہ کر سکے لیکن صرف ماں کی خاطر رک گئے. امت کو تعلیم دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ سارے احوال منکشف فرما دیے سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. پھر آقا علیہ السلام نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی اور یوں فرمایا کہ عمر ایک زمانہ آئے گا تم قوم کے سردار بن جاؤ گے. تمہارے زمانے سرداری میں ذرا دیکھنا یمن کے علاقے کا رہنے والا قبیلہ بنو مراد کا ایک شخص قرن سے اس کا تعلق ہے, اس کا نام اویس ہے. جب وہ یہاں آئے نا تو یاد رکھنا اس سے ملنا, اس کے پاس جا کر اور سلام عرض کرنا میری طرف سے. دوسری بات یاد رکھنا عمر, اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا اور یوں کہنا کہ پیارے آقا نے کہا ہے کہ ان کی امت کی مغفرت کی دعا کرے. صحابی وہ مرتبہ ہے کہ اس مرتبے آقا علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد اس مرتبے تک صبح قیامت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اتنا بڑا مرتبہ مس ہو گیا
کس وجہ سے مس ہوا؟ صرف اور صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ لیکن نہ دیکھنے کے باوجود مصطفیٰ نے ان کا نام بتایا، ان کے قبیلے کا نام بتایا، ان کے علاقے کا نام بتایا، ان کے دیہات کا نام بتایا، اور ان کے آمد کا زمانہ بتایا، اور ان سے اپنی چادر مبارک ان کو ہدیہ پہنچائی بواسطہ سیدنا عمر بن خطاب، بواسطہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ نہ صرف یہ بلکہ یوں فرمایا کہ عمر تم اپنے لیے ان سے دعائے مغفرت کروانا، اور میری طرف سے گزارش کرنا کہ پوری امت کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ یہ چھوٹا مرتبہ ہے؟ وہ آقا وہ ہیں جن کے ایک اشارے ابرو پر ہم اپنی جانیں لگا دیں۔ لیکن یہ اعزاز انہیں کیوں ملا؟ یہ شرف انہیں کیوں ملا؟ یہ سعادت انہیں کیوں ملی؟ یہ روحانیت انہیں کیوں ملی؟ اسی کو ویسیت کہتے ہیں۔ نہ دیکھو پھر بھی تم روحانیت میں کمال کو پہنچ سکتے ہو سکتا ہے ہماری معصیت ہمیں روحانیت میں پرواز سے روک رہی ہو، ہماری غفلت ہمیں روحانیت میں پرواز سے روک رہی ہو، لیکن خدا کی قسم ماں باپ کی خدمت کر لو، یہ جو رکاوٹیں ہیں خود ہی ختم ہو جائیں، نسبت اویسیت تو حاصل ہو ہی جائے۔ یہ کم رتبہ ہے روحانیت میں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما دے کہ وہ شخص اس قابل ہوتا ہے، جملوں پر غور کرنا، وہ شخص جو ماں باپ کا خادم ہوتا ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے دعائے مغفرت پوری امت کے لیے کرائی جائے۔ اگر میں قسم کھاؤں تو حانث نہیں ہوں گا، وہ شخص وقت کا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ کون؟ جو ماں باپ کی خدمت کا۔ کیسے کریں؟ آج 1-2-4 منٹ برداشت کر لو، پھر آئندہ ہفتے پھر اسی کو موضوع کو چلانا ذرا دشوار ہے۔ آگے اللہ آداب بتا رہے ہیں پورے۔ اما یبلغن، جوانی کے بعد بڑھاپا ہے تمہارا کیا خیال ہے؟ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا؟ آئے گا، تم بھی بڑھاپے کو جاؤ گے، تمہاری اولاد بھی جائے، بشرطے کہ عمر لکھی ہو۔ عمر نہ لکھی ہو تو بچپن میں بھی رخصتی ہو سکتی ہے، جوانی میں بھی۔ کتنے دلہے ہیں قبول ہونے کے بعد نکاح، حالانکہ ابھی ارادہ تھا گھر جاؤں گا اور خوشیاں کروں گا، لیکن اس سے قبل ہی ملک الموت آئے اور لے کر چلے گئے۔ کتنے دلہوں کے جنازے دیکھے، کتنی دلہنوں کے جنازے دیکھے۔ بڑھاپا بہرحال اگر عمر لکھی ہو تو آ کر رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ ہم تمہیں کمزوری میں پیدا کرتے ہیں، پھر تم چلنے لڑکھڑانے لگتے ہو، پھر تم شباب تک پہنچ جاتے ہو، پھر اس کے بعد کہولت تم پر طاری ہوتی ہے۔ کچھ کہولت تک پہنچتے ہیں، کچھ پہلے ہی اٹھا لیے جاتے ہیں، پھر کچھ کہولت کے بعد میں شیوخت تک جاتے ہیں، اور شیوخت کے بعد ارذل العمر تک بھی کوئی لوگ پہنچ جاتے ہیں اگر عمر لکھی ہوئی ہو۔ تو یہ خود اس ارذل العمر کی دقت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ ایسا حال ہوتا ہے کہ دوسروں کے محتاجگی کے سوا کچھ نہیں۔ ایسے میں جب وہ ارذل العمر کی طرف چلے جائیں یا شیوخت کی طرف چلے جائیں، اس کو کہتے ہیں بڑھاپے کو پہنچ جانا۔ اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اما یبلغن عندک الکبر، تیرے سامنے وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما، وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا وہ دونوں میں سے کوئی ایک۔ عجیب بات بتائی، بڑھاپا آتا ہے نا تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بولی ہوئی بات پھر بولی جاتی ہے، اور وہیں آ کے آدمی مار کھا جاتا ہے، اور اللہ نے وہیں روک لگا دی ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، کیا خاموش بیٹھو جی، بولے سوچ بول رہے ہیں، بولے سوچ بول رہے ہیں، بولے سوچ بول رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا نا بچپن میں تو اس سے زیادہ وہی بولا تھا، لیکن انہوں نے پھر دہرایا پھر دہرایا پھر دہرایا۔ اب اف نہ کرو، تحمل کرو۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا، نہ ماں سے بے ادبی کر سکتا ہے نہ باپ سے، تثنیہ کا صیغہ ہما، کیا نہ کریں،
اس کو میں اپنے زمانے میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک بچے کو ماں کہتی ہے بیٹے ذرا پانی پلا دے، آدمی تھک کے آیا ہے، پیر پسار کے ابھی قدم پھیلا کر لیٹنا چاہتا ہے، ماں اگر پہلے بیٹے ذرا پانی پلا کے سو جا بیٹے، نکل گیا، گئی بھینس پانی میں۔ اف کا مطلب یہ ناگواری ظاہر نہ ہو۔ بعض تو حد کر دیتے ہیں، اولڈ ایج ہومز بنا دیے، ماں کو لے آ کو ڈال دے رہے ہیں، بابا کو لے آ کے ڈال دے رہے ہیں، پھر کیا خیال ہے تمہاری اولاد لے آ کے تمہارے کو جنت میں ڈالیں گی؟ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بولے سو بات پھر بولتے ہیں نا تو تمہیں ناگواری ہوتی ہے، تو تمہاری زبان میں تھوڑی سی جھلک ناگواری کی ظاہر ہوتی ہے، نکل جاتا ہے، ان کے حکم کو ناپسند کرنے لگ جاتے ہو، نہیں کرو۔ بعض حد سے گزرے ہوئے لوگ جھڑک دیتے ہیں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ ماں کو جھڑک سکتے ہو نہ باپ کو جھڑک سکتے ہو، کیا کرنا مسافر۔ اللہ فرما رہے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان دونوں سے بات ایسی کرو کہ اس میں مٹھاس چھلک رہے، مودت کی بات، محبت کی بات، الفت کی بات، چاہت کی بات، نرمی کی بات، چاہے وہ کتنا ہی غصہ کریں، تمہاری پیشانی پہ بل نہیں آنا چاہیے۔ کیا کرنا وہ صاحب بیزار آ جا رہے ہیں، تبھی امتحان ہے با، جوانی میں تھوڑے امتحان تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے اما یبلغن، بڑھاپے میں تیرا امتحان ہے، اب بڑھاپے کو پہنچے ہیں تب اللہ حکم دے رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرنا ہو تو نرمی اور متانت، سنجیدگی اور مؤدت کی بات کرنا، ورنہ مت کر۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے اکڑ کے مت چل، تیرے کو ایسا چلنے کے قابل ہی چنوں بنا سو ہے، کاندھے جھکا کے رکھ۔ دو مرادیں مفسرین نے لکھی، اکڑ کے نہ چلو، رعونت سے نہ چلو۔ اس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، بچپن میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر دیکھتے رہتے ہیں ہم لوگ، ماں باپ سے بچے پنجہ لڑیں گے، بولو پنجہ لڑائیں گے، تو بابا کیا کرتا، چلو بھائی کھیلیں گے۔ بابا کی طاقت کے سامنے بیٹے کی طاقت کوئی حیثیت ہے؟ پھر بھی کیا ہوتا، بابا کا بیٹا ہرا دیتا، نہیں ہراتا، ہار جاتے اس کے سامنے۔ ارے بچے ماشاءاللہ تم طاقتور ہو گئے، ہم کمزور ہو گئے، یہیں سے اب سٹارٹنگ ہو جاتی ہے۔ حالانکہ باپ ہے طاقتور، لیکن اپنی طاقت کا مظاہرہ بیٹے پر نہیں کرتا تاکہ وہ کچھ سیکھ جائے۔ جب بڑھاپے میں وہ تمہیں کچھ کہیں، یوں کر کے بتائیں کہ میں یہ نہیں کر پا رہا ہوں، تو یہ کیا جی تج کام ہے، میں یوں کر سکتا ہوں، بلکہ یہ دکھانا ہے اپنے کاندھے اچکانا ہے، یہ نہیں دکھا سکتے آپ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، آپ نہیں کر سک رہے ہیں تو میں کیسے کر سکتا ہوں، آپ دعا کریں میں کوشش کرتا ہوں، یہ طریقہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہٹو میں کر کے دے دیتا ہوں، یہ نہیں ہے۔ اس لہجے کو یاد رکھنا ہمیشہ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، خالی جھکانا نہیں ہے، من الرحمہ، یہ جھکانا بھی دل کی عاجزی کے ساتھ ہو، دکھاوے کے ریاکاری کے لیے نہ جھکایا کرو۔ کیا پھر ایسا کرنے سے حق ادا ہو گیا؟ ایسا کرنے سے حق ادا ہو گیا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک شخص کسی علاقے کا تھا، ملک شام سے غالباً، اس شخص نے اپنی ماں کو حج کے ارادے سے سفر کرایا، تو ماں تو چل نہیں سکتی تھی، بڑھاپے کو پہنچی ہوئی تھی، تو بیٹے نے اپنے کاندھے پر بٹھایا ماں کو، کاندھے پر بٹھا کر کے مکہ مکرمہ تک لے گیا، وہاں پھر اس نے طواف کرایا، سعی کرائی،
پھر اس کے بعد وہاں رکا رہا، پھر مینا جانے کا دن آیا تو طواف قدوم کیا، پھر مینا چلا، مینا جانے کے بعد میں وہاں 5 نمازیں ادا کروائیں، پھر عرفات کاندھوں پر اٹھا کر چلا، مزدلفہ لے آیا، پھر واپس مینا، پھر رمی جمار، پھر طواف افاضہ و حج اور سعی حج، پھر اس کے بعد میں واپس گیا، پھر 3 دن تک مینا میں رہا، وہاں رمی جمار کراتا رہا، پھر 3 دن کے بعد واپس آیا، طواف قدوم کیا۔ اتفاق سے نظر پڑ گئی سیدنا عمر ابن خطاب سے، تو قرض کرنے لگا کہ میں نے یہ اس طرح ماں کو بٹھا کر کرایا ہے، وہ دودھ کا حق ادا ہو گیا کیا؟ وہ بھی امیر المومنین تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، تو یہ پوچھتا ہے کہ دودھ کا حق ادا ہوا، تو یہ پوچھتا ہے کہ دودھ کا حق ادا ہوا؟ میں عمر ابن خطاب یہ کہتا ہوں، درد ذیہ میں اس کی جو حلق سے آہ نکلی ہے، اس ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ دودھ کا حق ادا کرنا بہت دور کی ہے، درد ذیہ میں حملتہ امہ وہنا علی وہن، جس کو اللہ نے فرمایا ہے، اس کو حضرت عمر ابن خطاب فرما رہے ہیں درد ذیہ میں نکلی ہوئی ایک آہ کا حق ادا نہیں ہوا۔ اس لیے نوجوانوں، اے سالکین طریقت، اے مردوں اور عورتوں، اس وقت جو موجود ہے اور بالواسطہ میری آواز جہاں تک پہنچے، بہت ادب سے عرض کر رہا ہوں، بہت ادب سے، شیخ کے معاون بنو، راہ سلوک طے کرنے کے لیے طریقہ ماں باپ کی دعائیں لو، روحانیت کا عوج کمال چاہیے، طریقے اویسیت پر آؤ، ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ کے حقوق ادا کرو، جب اللہ کا جو حکم ہے اسی کی عبادت ان کے نبی کے طریقے پر انہی کے لیے کرو، اور حقوق العباد ادا کرنے میں پہل کرو، ماں باپ کے حقوق کے ادا کرنے کو، کیونکہ اللہ نے اپنے حق کے بعد ان کے حق کو بیان فرمایا۔ اگر یہ کریں گے انشاءاللہ العزیز تو سلوک بھی آسان ہو جائے گا، مادی فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے، روحانی برکات بھی حاصل ہو جائیں گی، آخرت میں تو ٹھکانہ اللہ کے، آخرت میں تو اللہ کی رضا یقینی۔ کیوں؟ نماز سے میں راضی ہو جاتا ہوں نہیں کہا، روزے سے میں راضی ہو جاتا ہوں نہیں کہا، شاید راضی ہو جاؤں، کرو، زکوٰۃ سے میں راضی ہو جاتا ہوں نہیں کہا، حج سے راضی ہو جاؤں گا نہیں کہا، جہاد سے راضی ہو جاؤں گا نہیں کہا، کس سے کہا؟ رضا الرب فی رضا الوالد، اپنے والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے، یہ طے کر دیا، اور ہم عجیب ہیں، سب کرنے کو تیار ہیں، ماں باپ کو دیکھنے کو تیار ہیں۔ اس وقت کی شدید حالات میں یہ بہت ضروری موضوع نظر بھی آیا، تو اصلاحی عنوان سے اس کو لے کر کے شیخ کے معاون بنو یہ بتانا مقصود تھا، اور ویسیت والی ایک نسبت ہے، اس کے حصول کا طریقہ یہی ہے کہ والدین کی خدمت کر کے ان کی دعائیں حاصل کی جائیں۔ اس وقت 2-3 باتوں کو ایک جگہ جمع کر کے عرض کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ میرے اور آپ کی پوری امت کے لیے اس کو نافع فرمائے۔ کلمات استغفار اس نیت کے ساتھ